السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ غزل نمبر 2 10th کلاس NBF والوں کی۔ جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے اور 1960 میں ان کی وفات ہوئی۔ اصل نام ان کا علی سکندر تھا۔ جگر مراد آبادی ان کا قلمی نام تھا اور ان کا تخلص جگر تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی ساری زندگی پریشانی اور معاشی بدحالی میں گزری۔ اس معاشی بدحالی کے باعث وہ تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ فارسی اور انگریزی کی معمولی استعداد رکھتے تھے اور زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ ان کی خانگی زندگی یعنی گھریلو زندگی بھی انتشار کا شکار رہی۔ ظاہری بات ہے، جب انسان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کی گھریلو زندگی سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ شہر شہر نگر نگر پھرتے رہے، مگر انہیں کہیں سکون میسر نہ آیا۔ ان کی زندگی کی یہی بے چینی اور اضطراب ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی۔ اصغر نے جگر کی شعری صلاحیت کو چمکایا۔ ان کے ابتدائی کلام میں داغ کی شوخی اور سرمستی کا اثر ہے، مگر بعد میں احساس کی دنیا نکھر کر سنور گئی۔ ان کی غزل لطیف احساسات کو جگاتی ہے اور محبت کے خوابیدہ تاروں کو چھوتی ہے۔ شعلہ طور اور آتش گل ان کے باقاعدہ شعری مجموعے ہیں۔ ان کی بہت سی غزلیں جذبات جگر، تخیلات جگر اور نغمات جگر کے نام سے بھی کتابی شکل میں چھپ چکی ہیں۔ یہ غزل جگر مراد آبادی کی کلیات جگر میں سے ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ بے فائدہ علم نہیں، علم مصیبت کو کہتے ہیں، بیکار غم نہیں۔ توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں، میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں۔ مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں، شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ عنایت کہتے ہیں مہربانی کو۔ مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، اشک ریز سے مراد یعنی کہ آنسو بہانا۔ ایک سانحہ صحیح مگر اتنا اہم نہیں۔ جگر مراد آبادی کے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حالات زندگی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ مایوسی میں رہتے تھے اور پریشانیوں میں رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کی اس غزل میں ہمیں یہ رنگ نظر بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکوہ کہتے ہیں گلے کو۔ ٹھیک ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت یا تائید، علم مصیبت کو کہتے ہیں، عنایت مہربانی کو کہتے ہیں، سانحہ واقعہ یا حادثے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے شعر کی تشریح کریں گے ہم۔ شعر نمبر 1 ہے غزل نمبر 2، یاد رکھیے گا میں پڑھا رہی ہوں، جگر مراد آبادی کی ہے یہ غزل 10th کلاس کی۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے عصر حاضر کی کسی شے سے کوئی خطرہ نہیں، ہم اس دنیا کے کسی رسم و رواج سے نہیں گھبراتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اصول و ضوابط یعنی شاعری کی زندگی کے خود قائم کرتے ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ نہیں چلتے۔ ہمارے اصول و ضوابط اتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ زمانے کو ہمارے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ زمانے نے بہت کوششیں کی کہ ہماری زندگی کے راستے میں مشکلات اور مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دے، لیکن ہم نے زمانے کے تمام فریبوں کو مات دے دی۔ یعنی یہاں پہ شاعر کی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا جتنی مرضی کوشش کر لے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ مشکلات اور مصیبتیں کھڑی کرنے سے ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شاعری ہے اور ہمارا جو یہ فن ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کو اپنانے والے کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے اصول پہ نہیں چلتا بلکہ دنیا کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ شعر نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں۔ علم کہتے ہیں مصیبت کو۔ شاعر اس شعر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مصیبتیں بلا وجہ نہیں آتی ہیں، یا ان کا کوئی ایسا نہ سمجھو کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیکار غم نہیں، اور غم بھی بیکار نہیں ہوتے۔ توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں انہی بندوں پر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس شعر میں ہمیں عشق حقیقی کا رنگ نظر آتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کے راستے میں آنے والے مصائب اور تکالیف کوئی بیکار نہیں، شاعروں نے دکھوں اور غموں کو ایک نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ یہی دکھ اور غم ہیں جو انسان کو رب کا قرب عطا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان دکھوں اور غموں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دکھ اور غم ایک نعمت سے کم نہیں ہوتے، کیونکہ یہی دکھ، غم اور تکلیفیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے کے جاتی ہیں، ہمیں خدا کو یاد کرواتی ہیں، اور ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبتوں کو کم کر دے۔
میری زباں پہ شکوائے اہل ستم نہیں، شعر نمبر 3 پر ہوں میں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ میری زباں پر شکوائے اہل ستم نہیں، اہل ستم جو ظلم کرنے والے یا تنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری زبان پر ان تنگ کرنے والے لوگوں کے لیے جو کہ میرے راستے میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں تو ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے بیدار رکھا ہوا ہے، مجھے غفلت سے جگا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہمیں ہر وقت ہمارے دماغ کو بیدار رکھتے ہیں، ان سے زیادہ بڑا احسان کرنے والا ہم پہ کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں غفلت میں نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے معاشرے میں تنگ کرنے والے، دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں بچھانے والے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح اس قسم کے لوگ راستے میں رکاوٹیں بچھاتے ہیں اور ہمت والے لوگ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ان کے اس رویے کو احسان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاعر اس بات پر اہل ستم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا ہوا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے میرے پاس، شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں، ٹھیک ہے۔ عنایت مہربانی کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے شکوہ کرنا تو محض ایک بہانہ ہے، ایک چھیڑ ہے، ورنہ محبوب کی طرف سے ملنے والا غم اس کی طرف سے ایک عنایت ہے، ستم ہی صحیح اس نے ہمیں یاد تو رکھا۔ دوسری طرف اگر حقیقی معنوں میں شعر کو دیکھا جائے، یاد رکھیے گا کہ عشق حقیقی سے مراد ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ شعر کے 2 رنگ ہوتے ہیں، شاعر جو شعر لکھتے ہیں اس کو 2 معنوں میں لیا جاتا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی میں، ٹھیک ہے۔ بعض شعر صرف اور صرف عشق مجازی میں ہوتے ہیں جبکہ کچھ شعر عشق حقیقی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دونوں طرح سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کا حقیقی معنوں میں شعر کو دیکھا جائے تو شکوہ بھی عشق کی ایک کیفیت کا نام ہے، محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کرنا اس کی قربت کی علامت ہے، یعنی اللہ سے شکوہ وہی لوگ کرتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ صحیح مگر اتنا اہم نہیں۔ شاعر ہیں جگر مراد آبادی، 10th کلاس، اردو کی غزل نمبر 2 ہم کر رہے ہیں اور اس کا 5واں اور آخری شعر ہے ہمارے پاس۔ شاعر نے محبوب کی بے قدری اور ستم ظریفی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے محبوب جب اس دنیا میں تھا تو اس وقت تو نے مجھے ہمیشہ ٹھکرایا، میری منتوں سماجتوں کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے میرا دل چاک ہو چکا تھا۔ رنگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو اگر شرار ہوتا۔ اب میں موت کے بستر پر ہوں تو رو رہا ہے، یہ تجھے بالکل نہیں جچتا، یہ دوسرے لوگوں کے لیے غم و الم کی بات ہوگی لیکن میں تو تیرے لیے اہم ہی نہیں تھا۔ الغرض شاعر اپنی قدر محبوب کو یاد دلا رہے ہیں۔ آخر پر ایک شعر پر میں اسے ختم کروں گی، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہاں پہ دراصل شاعر محبوب کی آڑ میں دنیا والوں کا رویہ بیان کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، بہت قریبی لوگوں کا۔ جب ہم زندہ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہوتے ہیں اور صحیح حالت میں ہوتے ہیں، مطلب شاعر یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے بہت سے قریبی عزیز، رشتہ دار، خونی رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری پرواہ یا قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ لوگ پھر بہت زیادہ افسوس اور دکھ کرتے ہیں اور انہیں ملال ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک قیمتی شخص چلا گیا، انہیں رہ رہ کر اس کی باتیں یاد آتی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جنہوں نے کسی انسان کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی قدر نہیں کی، وہ اس کے بعد بھی اسے یاد نہ کریں، یہ تکلف انہیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 2 جو ہے وہ ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اب کچھ سوالات ہیں اس میں دیے ہوئے جگر مراد آبادی کی اس غزل کے حوالے سے، تو ہم اسے کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے اس میں، شاعر کو یہ دعویٰ کیوں ہے کہ زمانہ اسے مٹا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کو یہ دعویٰ اس لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اصول و ضوابط خود قائم کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پر نہیں چلتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے اصول و ضوابط اتنے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ زمانے کو خود ہمارے طریقے پر چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانے نے بہت کوششیں کی کہ ہماری زندگی کے رستے میں مشکلات اور مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دے، لیکن ہم نے زمانے کے تمام فریبوں کو مات دے دی۔ پھر دوسرے نمبر پہ سوال ہے، قواعد کی روح سے اس غزل کے دوسرے اور تیسرے شعر کی کیا خوبی ہے؟ وضاحت کریں۔ قواعد کی روح سے اس غزل کا دوسرا شعر مطلع ثانی حسن مطلع ہے، جبکہ تیسرا شعر مطلع ثالث ہے۔ حسن مطلع کیا چیز ہے؟ مطلع کے بعد آنے والے دوسرے شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو تو اس کو مطلع ثانی کہیں گے۔ مطلع ثانی کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مطلع ثالث، مطلع ثانی کے بعد آنے والے تیسرے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو تو اس کو مطلع ثالث کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس غزل کا جو دوسرا اور تیسرا شعر ہے نا، ٹھیک ہے، بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں، پھر یہ ہے میری زبان پہ شکوہ اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاعر نے جو شاعری کی قسم استعمال کی ہے وہ حسن مطلع اور مطلع ثالث آپ اسے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ شاعر اپنے محبوب سے شکایت کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتا؟ شاعر اپنے محبوب سے شکوہ اور شکایت کو سنجیدہ اس لیے نہیں لیتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو محبوب کا احسان مند ہے، کیونکہ محبوب نے ستم کر کر کے اسے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والا غم اس کی طرف سے ایک عنایت ہے، ستم ہی صحیح اس نے ہمیں یاد تو رکھا ہوا ہے۔ دراصل شکوہ بھی عشق کی ایک کیفیت کا نام ہے اور محبوب حقیقی سے بھی شکوہ کرنا اس کی قربت کی علامت ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ شکوے کو آپ برائی کی طرح سے نہ دیکھیں بلکہ اسے ایک احسان سمجھیں ستم کرنے والوں کا۔ شاعر کیوں چاہتا ہے کہ کسی کی آنکھ اشک ریز نہ ہو؟ شاعر محبوب کی طرف سے اپنی بے قدری اور ستم ظریفی، یعنی آخری شعر کی بات ہو رہی ہے، ستم ظریفی کا ذکر طنزیہ انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرنے کی خبر سن کر آنسو مت